السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 7. میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نگہت آپ سے سیکنڈ ویڈیو میں مخاطب ہوں. یہاں آپ کو جو سیکنڈ اسسمنٹ کا کام دیا گیا ہے وہ اپنی کتاب میں سے ہم نے پہلا جو چیپٹر ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے حمد وہی خدا ہے. پہلے ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ پویم سمجھا دوں گی، پھر ہم اپنی اسسمنٹ کی شیٹ کو جو ہے وہ پھر ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا یہاں پر لکھا ہوا ہے ورڈ نظام ہستی. نظام ہستی کہتے ہیں کائنات کا نظام. ٹھیک ہے، پھر یہاں لکھا ہوا ہے عکس. عکس مانے سایہ یا جلوہ. پھر رتوں. رتوں کا مطلب ہے نظارہ یا موسم. ٹھیک ہے، پھر سراہا. سراہا کہتے ہیں تعریف کرنے کو. اختیار بشر. اختیار بشر انسان کا اختیار، جو چیز انسان کے اختیار میں ہو. پہرے نگرانی کرنا. سماعتیں سننے کی قوت. ٹھیک ہے، خانہ لاشعور. خانہ لاشعور کہتے ہیں اس مکان کو جو خالی ہو، جس میں کوئی نہ رہتا ہو. ٹھیک ہے، وقار مانے عزت. ذلت مانے رسوائی. مہر قدرت. مہر قدرت کہتے ہیں اور کوئی ایسی مہر چیز لگانا، نشان لگانا جو مشہور ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ مہر ویسے کہا جاتا ہے مشہور ہونے کو. ٹھیک ہے، قدرت مانے اللہ تعالیٰ سے مراد ہے یہاں پر. اس کے علاوہ گواہ. گواہ مانے عینی شاہد. ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس نظم میں. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں. یہاں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ، جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی لیکن پھر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم اس کو بتاتے خود اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں اس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آ رہی ہے. کن چیزوں سے نظر آ رہی ہے ہمیں یہ سورج، چاند، ستارے، دن کا رات بننا، رات کا دن بننا، ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کوئی ذات ایسی ہے جو اس دنیا کے نظام کو توازن کے ساتھ چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہماری سنتا بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہمارے سنتا ہے. اس کے علاوہ وہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں. وہی ہمیں ذلت دیتا ہے، وہی ہمیں عزت دیتا ہے. جس کے ذلت اور عزت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، وہی ہمیں عزت اور ذلت سے نواز رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، یعنی ہمیں مشہور کر رہا ہے. کسی کو مشہور کرنا ہوتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم مشہور کر دیتا ہے کسی شخصیت کو. اگر کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کو عزت نہیں دینی ہوتی تو وہ اس کو رسوائی کے غار میں گھسیٹ دیتا ہے، اس کو اس میں ڈال دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ چاہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کے حساب سے ہو رہا ہے. وہ ہماری شعلہ، ہمارے جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اس کا وہ گواہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. ہماری جس طرح کی ہماری زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگی، وہ ہمیں سب کچھ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے. اب ہم اپنی اسسمنٹ کی شیٹ کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے اس میں ہم نے آپ کو الفاظ معنی دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کر لیے ہوں گے. اس کے بعد آپ کو حوالہ شاعر لکھ کر حوالہ نظم لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح لکھنی ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. ٹھیک ہے، شاعر جو ہے وہ اس نظم میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بے وقوف ہیں، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں، اس کو خدا کا درجہ دے کر اس سے اپنی خواہشات جو ہے وہ منوا رہے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اصل میں وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو کہ ہماری انسانی عقل سے باہر ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور بعد میں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کیا ہے وہ صحیح ہے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہ ہے اصل میں خدا. جس کائنات کا نظام جو ہے توازن کے ساتھ چلا رہا ہے وہی چلا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا سکے. ٹھیک ہے، کسی کی سوچوں نے کب سراہا. دوسرا ہمارا شعر ہے، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم
ہم اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے ہم سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا اصل میں وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر، سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے منتخب کرتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں بعد میں کچھ عرصہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی جو یہ کام نہیں ہوا۔ اس وقت بعض دفعہ ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام ایسے ہو جاتا، ہم نے تو ایسے سوچا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمارا برا چاہ ہی نہیں سکتا، تو وہ ہمیں پھر وہ نوازتا ہے جو جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے وہ ہم پر اس نے پہرے بٹھائے سے متراد ہے کہ ہمیں اس نے پابند کیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں جو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہم اسی کی مرضی پہ چلتے ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں، چاہے ہم اپنی مرضی سے کتنا کچھ سوچ لیں، لیکن ہمارے سوچنے میں اللہ تعالیٰ کی کرنے میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ آپ کو دو تشریحیں دی گئی تھیں جو آپ نے یقیناً کر لی ہوں گی۔ پھر ہمارا مرکزی خیال ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یہ ہمارا مرکزی خیال ہے، ہم کو جو ہے وہ مظفر وارثی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بہت ساری حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تھوڑے عرصے رہتی ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سالوں رہیں، لیکن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے ایک نہ ایک دفعہ، کبھی نہ کبھی وہ ضرور ختم ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ایسی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگی، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اختتام پذیر ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ویسے ہی موجود رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو حکم چلتا ہے اس میں نہ کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا نظام ہے اور وہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے چلا رہا ہے، بغیر کسی بگاڑ کے چلا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ پھر وہی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اللہ بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو بتوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں، ان کی عقل پہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں، جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ کر وہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں اور پھر اسی میں جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اپنی مرادیں منتیں اس سے پوری کرا رہے ہیں، اور وہ پوری کر رہا ہے، کر تو اصل میں اللہ ہی رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتوں نے ہماری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی عقل اور دل پر جو ہے وہ پہرے بٹھا دیے ہیں، ان کے اوپر نگرانی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو بند کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے ان کو، کہ وہ اسی طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی طرح کی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا ان کو، وہ اسی طرح اسی غار میں جو ہے جسے کہتے ہیں ذلت کے غار میں وہ پڑے رہیں گے ہمیشہ، اور اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں گے اور ان کی پوجا کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں اب آپ کا جو سیکنڈ اسسمنٹ کا کام تھا وہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ آ کے اسکول میں پوچھ سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔